السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہو۔ یہ سلطنت عثمانیہ کی سیریز کی آخری قسط ہے اور شاید سب سے ایموشنل بھی ہونے والی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا زوال ہوگا، ایک ایسی سلطنت کا جو اسی کے باغیوں نے کیا، کسی کے دشمنوں نے نہیں۔ عثمانی سلطنت کے زوال کی دھن لکوں میں ایک نام چمکتا ہے، جسے تاریخ نے کبھی امر کہا، کبھی مسلح اور کبھی اسلام کا سچا محافظ۔ وہ نام ہے سلطان عبد الحمید دوم۔ ان کی ولادت 21 ستمبر 1884 میں استنبول کی شاہی محل میں ہوئی۔ وہ سلطنت عبد المجید اول کے فرزند تھے اور بچپن ہی سے ذہین، سنجیدہ اور غیر معمولی فہم رکھنے والے مانے جاتے تھے۔ کم عمری میں ہی والدہ کی وفات نے ان کے دل میں ایک گہری سنجیدگی پیدا کر دی اور وہ مطالعے، مشاہدے اور غور و فکر کے عادی بن گئے۔ عربی، فارسی اور فرانسیسی زبانوں میں مہارت حاصل کی، تاریخ اسلام، فقہ اور مغربی سیاست کے پہلوؤں پر گہری نظر ڈالی۔ 1880 میں جب عثمانی سلطنت اندرونی بحرانوں اور بیرونی دباؤ سے لرز رہی تھی تو عبد الحمید دوم نے تخت سنبھالا۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ کو یورپ کا بیمار آدمی کہا جا رہا تھا۔ خزانہ خالی تھا، قرضوں کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا اور قیمتوں کی تحریکیں اندر سے سلطنت کو کمزور کر رہی تھیں۔ عبد الحمید نے حالات کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے ابتدائی ہی میں اصلاحات کا اعلان کیا اور ایک آئین، کانسٹیٹیوشن جسے ہم کہتے ہیں، نافذ کیا تاکہ عوام کو کچھ نمائندگی مل سکے۔ مگر جلد ہی انہوں نے محسوس کیا کہ یہ آئین تجربہ یورپی سازشوں اور اندرونی انتشار کو بڑھا رہا ہے۔ چنانچہ چند ماہ بعد ہی پارلیمنٹ معطل کر دی گئی اور انہوں نے سلطنت کی کمان مضبوط ہاتھوں میں لے لی۔ عبد الحمید دوم نے مرکزی حکومت کو از سر نو منظم کیا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر نظم و ضبط ٹوٹا تو سلطنت بکھر جائے گی، اسی لیے انہوں نے جاسوسی، نگرانی اور عدالت کے ایک مؤثر نظام کو رائج کیا تاکہ بغاوتوں اور سازشوں کا برا وقت پتہ چل سکے۔ بظاہر برا وقت ان کو پتہ چل سکے۔ انہوں نے سینکڑوں اسکول قائم کروائے، جدید نصب متعارف کروایا، فنی و سائنسی تعلیم کو فروغ دی اور پہلی مرتبہ استنبول میں دارالفنون یعنی عثمانی یونیورسٹی قائم کی۔ ان کا ماننا تھا کہ تعلیم ہی وہ قوت ہے جو ایک کمزور قوم کو پھر سے بیدار کر سکتی ہے۔ عبد الحمید دوم نے اپنی دور میں اسلام کو مرکز وحدت بنایا۔ وہ سمجھتے تھے کہ یورپی طاقتیں مسلمانوں کو قومیت، نسل اور زبان کے نام پر تقسیم کر رہی ہیں۔ چنانچہ انہوں نے پان اسلام ازم کی پالیسی اپنائی، یعنی خلافت عثمانیہ کے جھنڈے تلے تمام مسلمانوں کو متحد کرنے کی کوشش۔ اس سوچ کے تحت انہوں نے ریلوے حجاز کی عظیم منصوبہ شروع کیا۔ مدینہ منورہ تک ریل کی پٹریاں پہنچائی گئی تاکہ دنیا بھر کے مسلمان آسانی سے حرمین شریفین تک پہنچ سکیں۔ یہ منصوبہ نہ صرف انجینئرنگ کا کارنامہ تھا بلکہ ایمان کی علامت بھی، کیونکہ یہ امت مسلمہ کے اتحاد کی نشانہ بن گیا۔ اسی دوران ایک ایسا وقت پیش آیا جس نے سلطنت عبد الحمید کی ایمان و غیرت اسلام کی گہرائی کو دنیا کے سامنے اشکار کیا۔ یورپ میں اس زمانے میں کچھ ادیب اور ڈرامہ نگار اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے مرتکب ہو رہے تھے۔ فرانس کے ایک مشہور ڈرامہ نگار نے ایک گستاخانہ اسٹیج ڈرامہ تحریر کیا جسے پیرس میں پیش کرنے کا اعلان کیا گیا۔ جیسے ہی یہ خبر استنبول پہنچی، خلافت کے دارالحکومت میں اضطراب کی لہر دوڑ گئی۔ علماء،
طلباء اور عوام میں شدید غم و غصہ پیدا ہوا۔ سلطان عبدالحمید نے فوراً فرانسیسی سفیر کو محل میں طلب کر لیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ لمحہ تاریخ کی صفحات میں ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گیا۔ سلطان عبدالحمید نے سخت لہجے میں کہا، جاؤ اپنے بادشاہ سے کہہ دو، اگر اس نے رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے یا ڈرامہ بند نہ کیا تو میں اپنی تمام فوجوں کو حرکت میں لے آؤں گا۔ تمہاری سرزمینیں تمہارے لیے محفوظ نہیں رہیں گی۔ ہم مسلمانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ایمان کا حصہ ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ان کی ناموس پر خاموش نہیں رکھ سکتی۔ یہ دھمکی خالی الفاظ نہ تھی۔ سلطان نے اپنے سفارت خانوں کو ہدایت دی کہ اگر فرانسیسی حکومت باز نہ آئی تو عثمانی منڈیوں سے فرانس کے ہر شے کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ ان کے حکم کے چند دن بعد ہی پیرس میں اس ڈرامے کی پیشکش منسوخ کر دی گئی۔ یورپ بھر میں سلطان عبدالحمید کی غیرت ایمان کے چرچے ہونے لگے۔ یہ وہ دور تھا جب خلافت عثمانیہ کمزور ضرور ہو رہی تھی، مگر مسلمانوں کے دلوں میں عبدالحمید کی عزت اور محبت بڑھتی جا رہی تھی۔ ہر دین، ہر شاعر، ہر عام مسلمان کے لبوں پر ایک ہی جملہ تھا، یہی ہیں خلافت کے سچے نگہباں۔ لیکن جہاں ایک طرف وہ اسلام کے محافظ بن کر ابھرے، وہیں دوسری طرف یورپی طاقتیں ان کے خلاف متحد ہو گئیں۔ روس، برطانیہ اور فرانس تینوں کو عبدالحمید کی خلافتی سیاست خطرہ محسوس ہونے لگی۔ ان کی نظر میں عبدالحمید ایک مذہبی رہنما نہیں بلکہ ایک سیاسی طاقت تھے جو مسلمانوں کی جذبات کو متحد کر کے ان کی نوآبادیاتی اقتدار کو چیلنج کر رہے تھے۔ الجزائر، تونس، مصر اور ہندوستان میں جب جب خلافت عثمانیہ کا نام لیا جاتا، وہاں کے مسلمان جوش سے بھر جاتے۔ برطانیہ نے عبدالحمید کے اثر کو کم کرنے کے لیے مسلم دنیا میں قومیت کا بیج بویا۔ عرب قوم پرستی، ترک قوم پرستی، حتیٰ کہ کرد تحریکیں سب اس وقت پروان چڑھے۔ عبدالحمید کو اندازہ تھا کہ بیرونی طاقتوں کے ساتھ ساتھ اندرونی دشمن بھی سرگرم ہیں۔ یہی وہ زمانہ تھا جب حرکت اتحاد ترکی یا ینگ ٹرکس کے نام سے ایک خفیہ تحریک نے جنم لیا۔ یہ مغربی تعلیم یافتہ نوجوان آزادی، جمہوریت اور جدید کے نعرے لگا رہے تھے، مگر دراصل یورپ کی نظریات سے متاثر ہو کر خلافت کو کمزور کرنے کی راہ ہموار کر رہے تھے۔ سلطان نے کئی بار انہیں سمجھانے کی کوشش کی مگر بات نہ بنی۔ 1908 میں ینگ ٹرکس نے بغاوت کر دی اور عبدالحمید دوم کو مجبور کیا گیا کہ وہ دوبارہ آئین نافذ کریں اور پارلیمنٹ بحال کریں۔ اگرچہ انہوں نے یہ مطالبہ مان لیا، مگر حقیقت میں وہ جانتے تھے کہ ان کے اقتدار کے دن گنے جا چکے ہیں۔ ایک سال بعد 1909 میں ان پر الزام لگایا گیا کہ وہ بغاوت کے پیچھے ملوث ہیں اور ینگ ٹرکس نے فوج کے ذریعے انہیں تخت سے ہٹا دیا۔ وہ استنبول سے دوسرے اسلامک ماحول میں نظر بند کر دیے گئے۔ اقتدار ان کے بھائی محمد پنجم کو دیا گیا، مگر سلطنت کے اصل فیصلے اب ینگ ٹرکس کے ہاتھ میں تھے۔
milletimi bu hale getirenlere hakkımı helal etmiyorum. Benim için lif lif yolsalar, cımbız cımbız derelerimi koparsalar, sarayımı yaksalar, hanımı, hanedanımı söndürseler, çoluğumu çocuğumu gözümün önünde parçalasalar, helal ederim de. Sevgilinin yolunda yürüdüğüm için beni bu hale getiren ve milletimi ateşe atan insanlara hakkımı helal etmem. Allah, mukaddes isimlerine kurban olduğum Allah. Ya Ali, bana Kızıl Sultan adını takan ve devrilmem için ellerinden geleni yapan Ermenileri şimdi beni devirenlere parçalasın. Bu cellatları da